بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشکال اربعۃ. یہ بتا ہو گیا تھا نا. شکلیں کل چار ہیں. شکل اول، شکل دوم، شکل ثانی، شکل ثالث. مثال بھی دے دی تھی، صغرا میں بھی پڑھ چکے. فصل اشرف الاشکال من الاربعۃ الشکل الاول. قیاس اقترانی حملی کی ان مذکورہ چار شکلوں میں سے سب سے اشرف شکل، سب سے اعلیٰ شکل شکل اول کہلاتی. وَلِذَلِكَ كَانَ إِنْتَاجُهُ بَيِّنًا. اسی لیے شکل اول کا نتیجہ بین ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، بدیہی ہوتا ہے. بدیہیاً اس قدر واضح اور بدیہی ہوتا ہے کہ یسبق الذہن فیہ الی النتیجۃ سبقا طبعیا. بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجہ کی طرف ذہن طبعی طور پر سبقت کرتا ہے. ذہن کا میلان اس کے نتیجے کی طرف طبعی طور پر ہوتا ہے. طبعی طور پر سبقت کرنے کا مطلب کیا؟ من دون حاجت الی فکر و تأمل. یہاں کسی فکر اور تأمل کی حاجت نہیں، یعنی فکر اور نظر کے بغیر یہ نتیجہ ذہن قبول کر لیتا ہے. عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، لہذا عالم کیا ہے؟ حادث. وَلَهُ شَرَائِطُ وَغُرُوبٌ لِلشَّكْلِ الْأَوَّلِ. شکل اول کی کچھ شرطیں اور کچھ ضربیں. شرطیں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، صغرا موجبہ ہو اور کبریٰ کلیہ ہو. ضربیں کل پڑھ چکے ہیں، چار ہیں. ظاہر سی بات ہے جب صغرا موجبہ ہوگا کبریٰ کلیہ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقلی احتمالات 16 نکلتے ہیں. کتنے نکلتے ہیں؟ مگر شرطوں کی وجہ سے کل 4 ہی شکل اول کی ضربیں بنتی. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں نے بتایا تھا کہ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. محصورات کل کتنے ہیں؟ 4 نہ ہیں؟ 4 کو جب آپ 4 میں ضرب دیتے ہیں تو کتنا نکلتا ہے؟ 16 نکلتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ 4 مرتبہ آپ موجبہ کلیہ لکھو، صغرا بناؤ. یعنی صغرا کا ایک کالم بنایا، ایک کبریٰ کا کالم بنایا. بعض کتابوں میں بنایا بھی ہے، جواہر المنطق وغیرہ میں دیکھیں گے تو صغرا میں 4 مرتبہ آپ نے شکل اول لکھا. اس میں بھی شاید بنایا ہو، انہوں نے بنایا ہے؟ بنایا ہے؟ بہرحال بنایا ہو یا نہ بنایا ہو تو بہت آسان ہے. کیا بنایا ہے؟ بہت باریک اصل میں انہوں نے لکھا ہے. نقش ضروری اشکال دیکھ رہے ہو؟ دیکھو یہ صفحہ جو ہے 60 پر ہے. بنایا ہے نا؟ دیکھو یہاں پر صغرا میں موجبہ کلیہ کئی مرتبہ ہے؟ 1 2 3 4 مرتبہ ہے. اور سب کے آگے دیکھو اب 4 مرتبہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، پھر سالبہ کلیہ، پھر موجبہ جزیہ، پھر سالبہ جزیہ. 4 بن گئی ہے. ان میں آپ غور کریں گے تو ایجاب صغرا کلیت کبریٰ جو ہے پہلی ضرب میں پائی جا رہی ہے. تو موجبہ کلیہ بنے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری والی ضرب بھی دیکھیں گے تو ایجاب صغرا ہے، کلیت کبریٰ ہے، یہ بھی بن جائے گا. تیسری والی نہیں بنے گی کیونکہ موجبہ جزیانہ ہے تیسرے میں. نہیں سمجھ رہے ہو؟ تیسرا والا خانہ دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ نہیں نہ بنے گا کیونکہ ایجاب صغرا کلیت کبریٰ نہیں، یہ بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. یہ والا اب دیکھو 3 4 مرتبہ موجبہ جزیہ لکھا اور سب کے آگے موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ لکھ رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے ایجاب صغرا ہے اور کلیت کبریٰ ہے. تو 2 اس میں بن گیا، 1 یہ 3 ہو گیا. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ باقی آپ دیکھیں یہ والا ایجاب صغرا تو ہے، کلیت کبریٰ نہیں. یہاں ایجاب ہے، کلیت کبریٰ نہیں. یہاں ایجاب صغرا نہیں. اس میں دوسرے والے خانے میں 1 بنا، 1 ہی نہ بنا. اور اس میں 2 3 ہو گئے.
اب نیچے دیکھو سالبہ کلیہ 4 مرتبہ لکھا ہوگا. کئی مرتبہ لکھا ہے؟ اور سب کے آگے موجبہ کلیہ. اس میں ایک بھی نہیں بنے گا کیونکہ ایجاب صغریٰ نہ ضروری ہے، اور سب جب سالبہ کلیہ ہی ہے تو اس طرح سے بنے گا ہی نہیں. نیچے 4 مرتبہ سالبہ جزیہ لکھا، وہ بھی نہیں بنے گا. تو پہلے والے میں ایک ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ، ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ، یہ 2 بن گیا. اور یہ دونوں بعد والے نہیں بنے کیونکہ ایجاب تو پایا گیا مگر کلیت کبریٰ نہیں. دوسرے والے خانے میں یہ پہلا بنا کیونکہ ایجاب صغریٰ بھی ہے، کلیت کبریٰ بھی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہ ایجاب صغریٰ ہے یہاں پر، کلیت کبریٰ یہ بھی بن جائے گا. یعنی موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ یہ بنے گا، یہ 2 نہیں بنے گا. یعنی پہلے خانے سے 2 اور دوسرے خانے سے 2. 16 دیکھ رہے ہو؟ وہی